ان علماء سے پوچھئے جن کی ابھی دستار بندی ہونی ہے، ہر محدث اپنے سے لے کے نبی پاک تک سند پیش کرتا ہے، حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں۔ آخری راوی کون سا ہوتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ آخری راوی ہوتا ہے صحابی، اس نے وہ بات نقل کی، میرے نبی کے اکمال کو امت تک پہنچانے کے لیے پہلا راوی کون ہے؟ صحابی ہے۔ اس لیے ہمارے دین نے سارے صحابہ کو عادل قرار دیا۔ سارے صحابہ کیا ہیں؟ قرآن نے کہا یہ سارے سچے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ذریعے دین پہنچ رہا تھا۔ تو پہلا راوی کون سا تھا؟ کون تھا؟ صحابی۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، تھال سے بھی بڑے لوگ آئے ہیں، بارشاں بھی بڑی ہوئی ہیں، اللہ کرے گا تو یہ فصلیں بھی چنگیاں ہوں، تے فصلیں بڑی چنگیاں ہوں تے پھر لڑائیاں بڑی ہوں، مقدمے بڑے، اور پھر تھانے والے کھانے، وکیل کھانے۔ جب استغاثہ کرتے ہو عدالت میں، مقدمہ آپ نے گواہ پیش کیا، میرے یہ گواہ ہے، مخالف وکیل جو ہے اس نے جرا کر دی، جھوٹا ہے، مخالف وکیل نے تیرے گواہ میں جرا کر دی، یہ جھوٹا ہے، جرا ثابت ہو گئی، تیرا گواہ جھوٹا ثابت ہو گیا، مقدمے کا کیا بنے گا؟ بولتے ہو نہیں؟ ختم۔ اور قرآن کے، توحید کے، میرے نبی کی سنت کے، شریعت کے، حدیث کے چشمدید گواہ صحابہ ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، دین کا کیس خارج ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، نہ توحید، نہ رسالت، نہ سنت، نہ ختم نبوت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ مسجد، نہ مدرسہ۔ صحابہ نہ بچے تو کچھ نہیں بچے گا۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، صحابہ ہے نہیں گواہ ہیں، صحابہ نہیں بچیں گے تو کچھ نہیں بچے گا۔ لہذا ہر کلمہ پڑھنے والے کو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بن جانا چاہیے۔ ہر مومن پہرے دار بنے، صحابہ کا دفاع کرے، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا، یہ سارے کیا تھے؟ سچے تھے۔ اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم۔ اور پڑھو تو صحیح ذرا، اعد لهم جنات، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ میں بہت کامل آدمی ہوں، کم فہم آدمی ہوں، مجھے کبھی اپنے پہ ناز نہیں رہا، مجھ میں کبھی تکبر، تانتی، تہتی مجھ میں کبھی نہیں آئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اللہ کا فضل ہے۔ میں بہت کمزور آدمی ہوں۔ ایک مقولہ کہنا چاہتا ہوں اور ان نوجوانوں سے کہوں گا، اسے بینروں کی زینت بنا دو، میرے نام سے زینت بنا دو، یا میرا نام نہ لکھو ویسے زینت بنا دو۔ مقولہ میرا ہے، بندے آدمی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ
کہ میں صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے پوچھوں کہ تم اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ میرا یہ حق ہے۔ صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو دس تو کون ہے؟ اور جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی۔ ذرا کلن بولو، خدا دا نا جے مطلب دعا کون سمجھی رکھے۔ کلن فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ان میں معاویہ بھی ہیں، ان میں ابو سفیان بھی ہے، ان میں معاویہ کی والدہ ہند بھی ہے، اس میں خالد ابن ولید بھی ہے، اس میں عمر ابن العاص بھی ہے، اس میں صدیق اکبر بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، تو بتا تو کون ہے؟ معاویہ نے یوں کیا تھا، عمر بن العاص نے یوں کیا تھا، معاویہ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تجھے کس نے جج بنایا؟ تجھے کس نے جج بنایا کہ تو فیصلہ کرے کہ اسے یہ کرنا چاہیے تھا، اسے یہ کرنا چاہیے تھا؟ کاش آج حضرت عمر کی حکومت ہوتی، تمہاری پیٹھ دروں سے کھلت گیا، تو جج بنا بیٹھا۔ پھر میں نے کہا خطابت اسے کہتے ہیں کہ خطیب چھپا کے بات کرے، سننے والے پردہ ذرا ہٹاؤ، پردہ سننے والے میری بات سے ذرا پردہ ہٹاؤ، سمجھ جاؤ گے، سمجھ جاؤ گے۔ بندے آدمی کہتے ہیں سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کس نے کہا؟ صحابہ کو ستارے کس نے کہا؟ میرے نبی نے کہا سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تو پھر معاویہ بھی ستارہ ہے، پھر ابو سفیان بھی ستارہ ہے۔ بندے عالمی کہتے ہیں اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، نہیں سمجھے لوگ، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ یہ کیا، یہ کیا، یہ غلط کام کیا، اس کو میں نے کالی بدلیاں کہا۔ اللہ کرے قید آباد کے لوگوں کو سمجھ آئے، وہ سمجھو گے، ذہن تازہ رکھو، ذہن تازہ رکھو۔ مجھے آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ بات آپ کے یہاں تک اتر گئی ہے۔ بدی عالمی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا،